دوستو آج کل کے ماں باپ نے دعائیں تو دینا چھوڑ دی، الٹا بددعاؤں پہ آ گئے، گالیاں دینے لگ گئے اولاد کو۔ میرے دوستوں اپنی زندگی کے اندر اولاد کو برا نہ کہو، اس لیے نہیں کہ تم نے غصہ آ گیا، نہیں، تمہاری دعا بھی آسمانوں پر جاتی ہے، تمہاری بد دعا کے جملے بھی آسمانوں پر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہاری صرف دعا قبول ہوتی ہے، تمہاری بد دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا کی قسم تمہاری بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دراصل بات یوں ہے کہ اپنی اولاد کو اگر بد دعا دینا چاہتے ہو تو بد دعا دو تو ایسی دو کہ الشیخ عبد الرحمن السدیس کا واقعہ میں کئی بار پہلے سنا چکا ہوں۔ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں ایک بچہ تھا، اپنے گھر کے اندر بڑا شرارتی تھا، اتنا شرارتی اتنا نافرمان، لیکن تھا گھر کے اندر غریب، ایک ماں کا بچہ تھا۔ ہوا یہ کہ ماں نے اپنے پڑوسیوں سے کچھ کھانا لیا، گھر کے اندر مہمان آ گئے، کھانا لے کے آئی، کچھ چیزیں لے کے آئی، کھانا بنایا، بنانے کے بعد جب کھانا کھلانے کا وقت آیا، وہ شرارتی بچہ کھیلتا مٹی اٹھائی برتن میں ڈال دی۔ ماں کو غصہ آیا، گھر میں مہمان کھانے کے انتظار میں ہیں، پہلے کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں پڑوسیوں سے کھانا لے کے آئی، کھانا لے کے کھانے کو بنایا، بنانے کے بعد مہمان کو دینے کا وقت آیا، اس شرارتی نافرمان بچے نے کھانے کے اندر مٹی کو ڈال دیا۔ ماں کہتی ہے بد دعا دینے لگی۔ خدا کی قسم آج کی مائیں ایسے جملے کہیں، اللہ بچوں کو پھر بھی وقت کا ولی بنا سکتا ہے۔ اس ماں نے کہا جا تینو پتر اللہ کعبے کا امام بنائے۔ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں لوگوں آج میں کعبے کا امام ہوں، رب کعبہ کی قسم۔ لوگ جو ہیں اگر مقام پر پہنچتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، یہ میری ماں کی بد دعا کا صلہ ہے، آج میں کعبے کا امام بن چکا ہوں۔ مر گئی مائیں ایسی بد دعائیں دینے والی، یا تو کہتی ہیں پتر سو جا تینو فلانی چیز کھا جائے گی، سو جا تجھے فلاں اٹھا کے لے جائے گا۔ کبھی ماں نے اپنے بچے کو، تو میرے دوستو مختصر یہ ہے آج کل کے دور کے اندر ہم سے بڑی غلطیاں ہیں، اور نوجوانوں سے کہتا ہوں ماں باپ سے تو ایک غلطی ہوئی، آپ لوگوں سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی۔ اگر میں آپ کو ماں باپ کی غلطی کہتا ہوں تو اولاد کی غلطیاں گنواؤں تو آپ کے منہ سے زمین نکل جائے گی۔ ایک لڑکا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اور سب جنازہ پڑھانے لگے، یوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک لڑکی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا، کہا مولوی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، زندگی کے اندر میں نے بڑی نافرمانیاں کی، بڑے دھوکے کیے باپ کے ساتھ، میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، مجھے نماز جنازہ نہیں آتا، کیا آیا میں اس جنازے کی دعا کے علاوہ اور دعائیں پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے زندگی میں بڑے دھوکے کیے، بڑی نافرمانیاں کی، میں چاہتا ہوں اس موقع پہ میں اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہ کروں۔ میرے دوستوں ایسی بھی اولادیں ہیں، نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا اور ماں باپ کے ساتھ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ محمد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبرستان میں روزانہ جانا چاہیے، اپنے ماں باپ کی قبر پہ روزانہ جاؤ، ہاتھ کو اٹھا کے دعائیں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن قبر پہ جاتا ہے، ماں باپ کی قبر میں یا صرف کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور فرما برداروں کے اندر اس آنے والے کا نام لکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ قبروں کے اندر پڑے ہیں۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں زندگی کے اندر، ماں باپ کو کبھی پوچھا نہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، ختم دلواتے ہیں، دیگے پکواتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ باپ کا فرما بردار تھا، لعنت ایسی فرما برداری۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ختم کھانے کے لیے، چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، چودھری ہے وہ بڑا فنکشن کرے گا۔ ایک پنجابی کے اندر نا ایک لوگ مثال دیتے تھے، کہتے تھے زندہ لکھ دا مریا سوا لکھ دا۔ آج شادیوں پہ جو فنکشن ہوتے ہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، زندہ ہوتا ہے اسے کوئی پوچھتا نہیں، مر جاتا ہے تو اس کے نام بھی لوگ دے کے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو جو مر کے پکا رہا ہے اسے پوچھو تو نے اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی؟ آج تو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، پھر آنے والے، میں بات سخت کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم معاف کرنا، آنے والے بھی ایسے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو یہ کیوں آتے ہیں جو چودھری صاحب کا مولوی بھی ایسے ہی ہے، مولوی بھی اس کے اندر شامل ہیں، چودھری کا جنازہ ہو تو بڑی لمبی لمبی تقریریں کریں گے، دعائیں کریں گے،
اور آنے والے کاٹن پہن کے آئیں گے. یہ چودھری صاحب کی اماں فوت ہو گئی. اس چودھری سے پوچھو مرنے سے پہلے ماں باپ کی کبھی خدمت کی؟ اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا ماں باپ کے لیے. آج سنے دیکھے پکوا کے. پھر جتنے آنے والے ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کے اندر کب کھانا. ان کو تو مولوی صاحب کی تقریر بھی چاہیے لگتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کب ہاتھ اٹھائیں مولوی صاحب دعا مانگیں. آنے والا بھی مطلب کے لیے، بیان کرنے والا بھی مطلب پورا کر رہا ہے، پکانے والا بھی مطلب پورا کر رہا ہے تاکہ لوگ میری عزت باقی رہے. آنے والے کہتے ہیں چودھری سے تعلق قائم رہے. مولوی کہتے ہیں چودھری کے ماں کا جنازہ دعا ہے. مولوی صاحب بھی مطلب پورا کر رہے ہیں. تم بتاؤ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہاں پہ بخشش ہوگی، خدا کی قسم کبھی بخشش نہیں ہوگی. کل محلے کی مدرسے میں آؤ، صبح سے لے کے شام تک مسجد میں آؤ، مدرسے میں آؤ، بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پاس آ جاؤ، کہو یار میں نے زندگی کے اندر ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر ماں باپ کو اولاد نے تنگ کیا ہو اور پھر وہ دنیا سے چلے جائیں، چلے جانے کے بعد اگر انسان ان کے لیے دعائیں کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے اور فرما برداروں کے اندر اس کا نام بھی شامل کر دیتے. ہوتا کیا کل کا ختم آ گیا، 4 لوگ جمع ہو گئے. پہلے تو پھر بھی لوگ کوئی تسمیہ شمارے رکھ دیتے تھے. اب کیا ہے، زمین دار ہے تو زمینوں کی باتیں، چودھری ہے تو چودھریوں کی باتیں، اخبار سامنے تصویر کی جگہ اخبار آ گئی، سیاسی ہے تو سیاست کی باتیں. آتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، مانگ لیا فرض پورا ہو گیا. پھر دنیا کی باتیں. تیسرا آیا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے پتہ نہیں کسی نے مانگا نہیں مانگا، اور خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے یہ رسم و رواج سے باہر نکلو، دین کو سیکھو. سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا. ہوتا کیا ہے، کسی سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں میری اماں ابا ایسا کرتے آئے. بنی اسرائیل کے دور کے اندر مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے ہم تیری بات کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے آئے. آج کا مسلمان بھی کہتا ہے میرے آبا و اجداد یہ کرتے آئے. آبا و اجداد کے طریقے کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ کے نبی کے طریقے کا نام دین ہے. اس کو اس وقت بھی ضرورت سیکھنے کی. جنہوں نے سیکھا تھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی تھی، جنہوں نے سیکھا تھا اللہ کی نصرت ان کے ساتھ بھی تھی، جنہوں نے سیکھا تھا اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں بھی اترتی تھی. آج دین کو سیکھنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو بھی ہے، لیکن آج ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہے. نتیجہ کیا ہے؟ گھر پہ رحمت نہیں اترتی. نتیجہ کیا ہے؟ گھر پہ سکون نہیں اترتا. اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر دین کو امام کے ساتھ نہ جوڑو، دین کو مسجد کے خطیب کے ساتھ نہ جوڑو. جتنا دین امام اور خطیب کے لیے ضروری ہے یہ دین اتنا میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. میں ایک آخری چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بینک کے آدمی، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مال کی خود حفاظت کروں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مال کی خود حفاظت کروں. جب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے پھر بینک کے باہر یا فیکٹری کے باہر چوکیدار کھڑا کیوں کرتے ہو؟ بھائی ذمہ داری ہم سب کی ہے، پھر چوکیدار کھڑا کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ہم سب بے فکر ہو کے اندر کا کام کریں. یہ چوکیدار ہم سب کی حفاظت کریں. جب وہ چوکیدار نے سب کی حفاظت کرنی ہم سب بے فکر ہو کے کام کریں گے. اب وہ ہم سب کی حفاظت کا ذمہ اس چوکیدار کا ہے، ورنہ سب سے پہلے ہم سب اپنی مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. دین ہم سب کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ حلال کا ہے چاہے وہ حرام سے بچاتا ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں، چاہے وہ بیوی کے حقوق کی صورت میں، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق کی صورت میں. وہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ذمہ داری ہم سب پر تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا یار ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. ہم نے ایک آدمی کا انتخاب کیا، وہ مسجد کے امام کی صورت میں ہو گیا، وہ مسجد کی خطیب کی صورت میں ہو گیا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم دین کو سیکھیں پڑھیں پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں. آپ پڑھو، آپ ہمیں بتاؤ کہ دین کیا ہے، آپ ہمیں سکھاؤ کہ نماز کیا ہے. ایک امام کی ذمہ داری لگی. اب وہ انسان امام کی صورت میں، خطیب کی صورت میں تمہارے ایمان کا محافظ ہے، چوکیدار ہے.
جس طرح چوکیدار تمہارے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس طرح یہ امام اور خطیب بھی آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ٹھیکیدار نہیں، یہ چوکیدار ہیں، آپ کے ایمان کے محافظ ہیں۔ لیکن آپ سے یہ گزارش ہے، دین سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری تھی، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔